تو حضور کو بھی جنہوں نے مانا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کو، بشرے کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کو انہوں نے گو دیکھا، لیکن ایمان ان غیبی صفات پر ہے جو دکھائی نہیں دیتی، اور ان غیبی صفات کو ماننا ہی کمال ہے۔ تو آج اگر کوئی رسول اللہ کو مانتا ہے لیکن حضور کے کمالات نہیں مانتا ہے تو پھر کس طرح اس کا ایمان معتبر ہوگا؟ ایمان تو بالغیب ہوتا ہے، تو رسول اللہ کے چہرے کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، چہرے میں وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان ہے، تو وہ غیبی صفات کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو یہ اگرچہ 14 صدیوں کے فاصلے پہ تھے، انہوں نے وہ بازو نہیں دیکھے، بازو کی قوت کو تو مانا ہے نا، تبھی تو کھڑے ہو کے پڑھتے تھے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو انہوں نے بازو نہیں دیکھے لیکن اس قوت کو مانا ہے، انہوں نے آنکھیں نہیں دیکھی لیکن آنکھوں کے کمال کو مانا ہے، انہوں نے سینہ نہیں دیکھا لیکن علم نشرہ کے جمال کو مانا ہے، انہوں نے ہونٹ نہیں دیکھے لیکن پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کے ترانے تو پڑے ہیں۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ بالغیب ماننے کو کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا متقین کی پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ تو یہ کمال ہے، بن دیکھے ماننا، انڈٹھا سودا کرنا، اور وہ جو بھی کرے گا وہ بامراد ہوگا۔ چونکہ اگر آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تو ان آنکھوں میں تو مٹی پڑ گئی قبر کی، اس وقت تو دل کی آنکھیں کھلی، تو دل کی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، تو دل کی آنکھوں نے دیکھا نہیں تھا تو اب وہ پہچان نہیں سکے، اور جو ہے وہ جن کی دل کی آنکھوں نے دیکھا تھا، ان آنکھوں نے گو نہیں دیکھا تھا، دل کی آنکھیں کھلی تو سامنے جلوے رسول کے نظر آئے۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ بالغیب ایمان لانے کا نام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم رکھیں۔ نماز یہ دوسری صفت ہے اہل تقوی کی، کہ ایک تو وہ بالغیب مانتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بن دیکھے سودے کرتے ہیں، اور دوسری بات کہ وہ اقامت صلاۃ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، 5 گانا نماز، یہ ان کا معمول زندگی۔ یہ متقیوں کی صفت ہے۔ پہلی صفت کا تعلق اعتقادات سے ہے، اب دوسری صفت کا تعلق جو ہے وہ عبادات سے ہے، اور عبادت بدنیہ سے ہے، کہ وہ 5 گانا نماز شعار زندگی رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ان کی پیشانیاں رب کے حضور جھکتی ہیں۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں رب کے حضور سجدہ میسر ہوتا ہے، اور کتنا بدبخت شخص ہوتا ہے جسے رب کے حضور سجدے کی توفیق نہیں ملتی۔ یا صبح کے وقت چڑیاں بھی اپنے گھونسلوں سے نکل کے رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، اور حشرات الارض بھی بلوں سے باہر نکل کے رب کی پاکی کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کتنا بد نصیب ہوتا ہے جو اس وقت نیند کے خراٹوں میں ہوتا ہے۔ آغاز اللہ کے حضور سجدے سے کیجئے، پھر دارین کی عزتیں تمہیں مقسوم کرے گا۔ آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو عطا کیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ عبادت مالی ہے، یعنی پہلے عبادت بدنیہ کا ذکر تھا صلاۃ سے، اب عبادت مالیہ کا ذکر کیا کہ وہ اپنے مال کو راہ خدا کے اندر خرچ کرتے ہیں، جو بھی ہم نے انہیں دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ ویسے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہاں سے صرف مال ہی مراد نہیں ہے، بلکہ کسی کو علم دیا تو علم خرچ کرتا راہ خدا میں، کسی کو صلاحیت سے نوازا گیا تو صلاحیت کو خرچ کرتا راہ خدا میں، اس کو جو بخشا گیا، اصل رسوخ دیا گیا ہے، اس کو جو ہے وہ صلاحیت دی گئی ہے، اس کو علم کا نور دیا گیا ہے، اس کو جو بھی دیا گیا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ یہاں سے مال مراد لیا گیا ہے کہ اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کے دیے سے خرچ کرتا ہے، یہ اس کا